رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ محفل میں بیٹھے ہیں. بسار فرار دو اور باتیں میری سماعت فرمانے ہیں. ایک دن سرکار حضرت عالم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کے پاس میں ہیں. آپ کی عمر شریف 5 سال کی ہے. ایک شخص آیا, اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب وہ شخص حیرت میں پڑ گیا. میں نے سلام ایک مرتبہ کیا, سرکار غوث اعظم نے جواب سرکار غوث اعظم سیدنا سرکار غوث اعظم کی محفل ہے, 11 والے پیر کی محفل ہے اور ابھی 12 بجا ہے. ہم واحد ذات کو مانتے ہیں کہ ایک ہے. تھوڑی دیر ہم اور آپ اور ذکر سنیں. شاید ہمارے محفوظ بھائی جب بلاتے ہیں, جب ہم لوگ 1 سال کے بعد پلٹ کے آتے ہیں, بیچ میں کوئی موقع نہیں ملتا. آپ حضرات میں سے رہتے ہیں, کتنی محفلیں سنتے ہیں, کتنا اللہ اس کے رسول کے ذکر سے محبت کرتے ہیں. بہرحال مجھے تو نہیں معلوم, لیکن میں اتنا جانتا ہوں آج اگر آپ حضرات تھوڑی دیر اور بیٹھ کے اس بات کر لیں گے تو میں جانوں گا کہ ہاں آپ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں. اس نے 2 مرتبہ جب سرکار غوث اعظم نے جواب دیا تو وہ حیرت میں پڑ گیا کہ میں نے سلام 1 مرتبہ کیا اور انہوں نے جواب 2 مرتبہ کیوں دیا. پوچھا عبد القادر آپ نے جواب 2 مرتبہ کیوں دیا؟ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں آج سے 4 سال پہلے. آپ حضرات میری بات بھیا تھوڑی دیر دیکھیں. فرمایا آج سے 4 سال پہلے تو اسی راستے سے گزرا تھا اور تو نے سلام کیا تھا. اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. واہ سبحان اللہ. غوث اعظم کی کرامت ہے, سراپا کرامت ہے غوث اعظم. فرمایا آج سے 4 سال پہلے تو اسی در سے گزرا تھا اور تو نے جب یہاں پہ تیرا قدم پڑا تھا تو تو نے سلام کیا تھا. میری ماں نے تیرے سلام کو نہیں سنا تھا اور میں اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کے تیرے سلام کو سنا. میں اپنی ماں کے پیٹ میں ہو کر تیرے سلام کو سن لیا تھا. آج میں نے سلام کا جواب 2 مرتبہ اس لیے یاد فرمایا ہے کہ 2 مرتبہ جواب دے کے میں نے پچھلے سلام کا بھی حساب چھٹا دیا. یہ سرکار غوث اعظم ہے. اور آپ کا مقام کیا ہے؟ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. حضور غوث اعظم اپنی ماں سے پوچھتے ہیں ماں اور کوئی بات تو بتا. کہا میرے بیٹا جب تو میرے پیٹ میں تھا تو ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا. میری ماں بولو کیا تھا؟ فرمایا حضور غوث اعظم کی ماں نے اے میرے بیٹے عبد القادر جب میرے پیٹ میں تھا تو ایک دن ایک سائل آیا اور اس نے دروازے پہ دستک لگائی تو میں نے پوچھا کون؟ تو اس نے کہا کون ہے گھر میں؟ تو حضور غوث اعظم کی ماں فرماتی ہے میں نے اندر سے کہا اپنی خادمہ کو بھیجا اور کہا کہ اس سے جا کے کہہ دو گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. کیا کہا؟ اس سے جا کے کہہ دو گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. جب اس نے یہ سنا کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو وہ گھر کے اندر آ گیا, گھر کے صحن میں آ گیا, گھر کے آنگن میں آ گیا اور اس کی نیت بدل گئی. سوچا موقع اچھا ہے, گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, مال و اسباب لوٹ لیا جائے, زیورات چھین لیے جائیں, ضبط کر لیے جائیں. اور یہ اس کا ارادہ تھا, یہ اس کی سوچ تھی. غوث اعظم فرماتے ہیں میری ماں پھر کیا ہوا؟ آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور یہ سوال جوابات کب ہو رہے ہیں؟ جب آپ کی عمر 5 یا 6 سال کی ہوئی. فرمایا میری ماں پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے مسکرا کے پھر مدینے والے کو یاد کیا. فرمایا میں نے مدینے والے کو یاد کیا. غوث اعظم کی ماں فرماتی ہے جہاں سے سارے درد دھوکہ دے دے ایسے عالم میں مدینے والے کو یاد کیا جائے تو ساری مشکلیں. غوث اعظم فرماتے ہیں میری ماں پھر کیا ہوا؟ میری ماں پھر کیا ہوا؟
فرمایا بیٹا عبدالقادر یہ گھر کے پیچھے جو کھجوروں کا باغ تھا پھر اس میں سے ایک شیر دہاڑتا ہوا آیا. کیا فرماتی ہے؟ ایک شیر دہاڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کر کے اس آدمی کو اپنے منہ میں دبوچا، اس کے جبڑے کو پھاڑ دیا اور گھسیٹتا ہوا اسی باغ کی طرف لے گیا. فرمایا ماں پھر کیا ہوا؟ فرمایا بیٹا وہ شیر اس آدمی کو میری نظروں کے سامنے سے گھسیٹتا ہوا لے گیا. عبدالقادر فرماتے ہیں ماں کیا تم شیر کو جانتی ہے؟ فرماتے ہیں میں نہیں جانتی. تو عبدالقادر فرماتے ہیں میری ماں وہ شیر کوئی دوسرا نہیں تھا، وہ تیرا بیٹا شیر عبدالقادر تھا. تیرا بیٹا شیر عبدالقادر ہی تھا. تو میرے پیارے دوستو یہ سرکار غوث اعظم ہیں کہ دیکھیے ماں کے پیٹ میں رہ کر اتنی بڑی بڑی کرامتیں دکھاتے ہیں. ماں کے پیٹ کے اندر رہ کے آپ نے 18 پاروں کا حافظہ کر دیا، یاد کر لیے وہ سارے پارے. لیکن وہ ماں جب تک قادر نازل فجر گھر میں اس وقت تک جھاڑ نہیں دیتی جب تک روزانہ اپنے پاروں کی تلاوت پڑھتے پڑھتے بزرگوں سے آدم اپنی ماں کے پیٹ میں سنتے اپنے پاروں میں آتا. تو میرے پیارے اسلامی بھائی یہ بڑی بابرکت محفل ہے. سرکار سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بعض کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جب معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے براق پر سوار ہونے لگے. آپ ذرا دیکھیے آپ کی شان کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب معراج کے لیے سرکار غوث اعظم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہونے کے لیے معراج کی رات میں تیار ہوئے تو ایسے عالم میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی پاک یہ حضرت علامہ مولانا صادق حسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. بہمدی تعالیٰ یہ ہماری جماعت کے بہترین عالم ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ہم لوگ تو ان کے صاحبزادوں کی عمر کے ہیں، شاید ان سے بھی کم ہو، لیکن ان کا کرم ہے کہ ان کی موجودگی میں یہ گنہگار بندہ آپ سے کچھ لمحات کے لیے حاضر آیا اور چند باتیں اللہ والوں کو میں آپ کے در سے ڈال رہا ہوں. آپ حضرات اگر بہتر سمجھیں گے ان کو سن لیں گے تو جلسے جلوس تو بہت ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے انٹرنیشنل مقابل شعراء حضرات آتے ہیں، سنا کے چلے آتے ہیں. صبح کو دیکھو گاؤں ایسے کا ویسے کرا ہے، ذرا سا سدھار نہیں آتا، لاکھوں روپے خراب ہو جاتے. میں تو کہتا ہوں جہاں پر اتنے پیسے خراب ہوتے ہیں اگر ان گاؤں میں مسجد اور مدرسے نہیں ہے تو ان سے بہتر ہے یہ کام کیے جائے، یہ کام کیے جائے. کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے جو رسول اللہ کے گھر ہے، جو اللہ کا گھر ہے. وہاں سے لوگ پنج وقتہ نمازی بنتے ہیں اور نمازی بنتے بنتے لوگ اللہ کے قرب کو حاصل کر دیا کرتے ہیں. اور وہ جو رسول اللہ کا گھر ہے مدرسے کی شکل میں انہی گھروں سے حافظ اور عالم اور مفتی بنتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں. تو میرے پیارے دوستو یہ محفلیں اسی لیے منعقد ہوتی ہیں تاکہ اللہ کے برگزیدہ نیک بندوں کی شان کو روشنی ڈالی جائے اور جا کے ہمارے دلوں کے جو قلوب ہیں، جو ہمارے دل کے جذبات ہیں، ان کے اندر ایک جو ہے زندہ دلی پیدا ہو جائے اور ہم جانیں کہ ہم جن کے ماننے والے ہیں ان کا مقام کیا ہے. تو آپ کی روح پاک جو ہے تشریف لائی جب سرکار معراج کے لیے جا رہے تھے اور سیدنا سرکار غوث اعظم اپنا قدم مبارک ہمارے کندھے پہ رکھ کے آپ براق پر سوار ہو جائیں. آپ براق پر سوار ہو جائیں. میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں پھر کیا ہوا جب سیدنا سرکار غوث اعظم نے فرمایا حضور آپ اپنا قدم مبارک میرے کندھے پہ رکھ کے براق پر سوار ہو جائیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قدم مبارک سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پاک پہ رکھا اور براق
پھر آج میرا قدم تیری گردن پر ہے اور تیرا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہوگا. تیرا قدم صبح قیامت تک سارے ولیوں کی گردنوں پر ہوگا. تو میرے پیارے دوستوں، یہ آپ کو علماء کہتے ہیں کہ سیدنا سرکار غوث اعظم کا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے، لیکن حقیقت میں یہ سبق ہم کو مدینے والے نبی نے دیا ہے. سرکار نے خود فرمایا کہ میرا قدم تیری گردن پر ہے اور تیرا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہوگا. میرے پیارے، یہ بڑی معتبر محفل ہے، یہ بڑی پاکیزہ محفل ہے. ایک عراق شہر کے اندر ایک عبداللہ نامی آدمی